اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبان پر سے لعنت کی جا چکی ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ اور اس لعنت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ جو برا کام کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے، بے شک وہ کام برے تھے جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے حساب آخرت کے لیے آگے بھیج رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہو گیا اور وہ لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں گرفتار رہنے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر وہ اللہ پر اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے ایمان لے آتے تو ان دشمنان اسلام کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ عداوت سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء شریعت بھی ہیں اور عبادت گزار گوشہ نشین بھی ہیں، اور نیز وہ تکبر نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ آغاز ہے سورہ مائدہ، آیت نمبر 83۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں
جو نازل کیا گیا ہے رسول کی طرف، ترى اعینہم تفید من الدمع مما عرفوا من الحق، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا۔ یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا ہوا ہمیں کہ ہم اللہ پہ ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور اس تعلیم پر جو ہمارے پاس آئی حق کی جانب سے، ونطمع، اور ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہمارا رب ہمیں صالح قوم کے ساتھ داخل کر دے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پس اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، فَأَصَابَهُمْ، دے دی اللہ تعالیٰ نے، بسبب ان کے اس کہنے کے، بِمَا قَالُوا، اس کہنے کے، جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلائیں میرے احکامات، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ والے ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑی سی اس میں گفتگو ہے، وَإِذَا سَمِعُوا، اہل کے گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ تم سب سے زیادہ دشمن جو ہے ایمان والوں کا یہود اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور نسبتاً وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور تم پاؤ گے نسبتاً زیادہ دوستی کے لحاظ سے ایمان والوں سے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، اور ذالک بأنہم قسیسین، یہ اس لیے کہ وہ کہ ان میں عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، ورہبانن، اور مشائخ بھی ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ سامعین کرام، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت جو ہے ایک خاص ماحول میں شان نزول کے مطابق اس وقت ایسے عیسائیوں میں ایسے لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور مسلمانوں سے نسبتاً زیادہ دوستی میں زیادہ قریب تھے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ان حالات کا اطلاق اسی وقت تھا، یعنی اس کا مطلب سامعین کرام اگر میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کروں کہ حضور کی آمد سے پہلے بے شک ہر قوم میں اگر ایک بہت بری بھی قوم ہو تو اس میں نیک لوگ ہوتے ہیں، تو حضور کی آمد سے پہلے اگر وہ یہود جو وہ نصارہ جو تھے انہوں نے حد سے تجاوز کر لیا تھا، لیکن ان میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو پرانے دین پہ تھے۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں نے عرض کیا تھا ورقہ بن نوفل، نجاشی اور بحیر راہب وغیرہ۔ لیکن اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی وضاحت آج ہو رہی ہے کہ یہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں، یعنی گزشتہ کتاب انجیل اور تورات پر یقین رکھنے والے جب اللہ کا کلام یعنی قرآن سمجھتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی جانب جو تعلیم یعنی قرآن آیا ہے، جب اس کو سنتے ہیں، تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ یقولون آمنا، یعنی ایمان لے آئے، کلام سنا اور ایمان لے آئے۔ آج کل کے تو نہ یہودی ایسے ہیں نہ عیسائی ایسے ہیں، وہ تو اپنے دین پر قائم ہیں، نہ حضور کی رسالت کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں، اور دشمنی میں تو دونوں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی ہیں۔ تو بہرحال
یہ آج کی آیت سے آپ کو یعنی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ عیسائی جو اس زمانے کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور جب انہوں نے یہ قرآن سنا تو ایمان لے آئے. یہ آج کا بالکل واضح سبق ہے. اور یہ اس کا شان نزول تھوڑا سا میں بتا دوں کہ مسلمانوں نے حبشے کو ہجرت کی تھی، تو اس کے بعد حبشے کو ہجرت کے بعد پھر یہاں سے کچھ لوگ گئے تھے، مکے سے مشرک گئے تھے کہ ان کو واپس لانے کے لیے. بہرحال انہوں نے، نجاشی نے ان کو واپس نہیں دیا، وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. پھر نجاشی نے ایک وفد بھیجا، یا نجاشی نے تو وہ تو خیر ایمان لے آیا، اور مملکت کے دیگر لوگوں میں سے، مذہبی لوگوں میں سے ایک وفد گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں دور نبوی میں، یعنی مکی دور میں. اور وہ آیا اور انہوں نے حضور کے پاس آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورے سورہ یاسین سنائی. تو جب یہ سورہ یاسین وہ سن رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اور پھر یہی واقعات ہیں، وہ پھر ایمان لے آئے. تو پھر مکے کے مشرکوں نے، خاص طور پہ ابو جہل وغیرہ نے ان کو ملامت بھی کی کہ بھئی تم تو بڑے بے وقوف ہو، قوم نے تمہیں بھیجا تھا کہ حالات معلوم کرو، یہاں آگے تم نے بغیر سوچے سمجھے ایمان لے آئے. تانا بھی دیا. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ آج کی آیات میں ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. یہ آپ نے پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ایمان اور اس قول کے بدولت جنت بھی دے دی، اور یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا. اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا یا تکذیب کی، یعنی مان کے نہ مانا. جیسے کہ ہم زبانی طور پہ تو مانتے ہیں لیکن عمل کرنے سے انکاری ہیں، تو یہ دوزخی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. مت حرام قرار دو وہ پاک صاف چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں تمہارے لیے، اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین. اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مثال کے طور پہ کون سی حلال چیزیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، اور وہ واعظ جو ہے بہت ایسا اثر انگیز تھا. صحابہ کرام رونے لگے. بعد میں کچھ صحابہ ان میں سے جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی دنیا تو بغیر بے حقیقت ہے، ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے. تو انہوں نے مختلف آپس میں عہد و پیمان باندھے. ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں تمام رات عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں سیاحت کروں گا، گھر میں نہیں رہوں گا، سیاحت کروں گا، وغیرہ وغیرہ. دوسرے نے کہا میں قیام اللیل کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کے بلوا بھیجا اور کہا کہ دیکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور شادی بھی کرتا ہوں. ایک نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، تو انہوں نے کہا میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، اور میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. یہ سارے میرے طریقے ہیں. میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. تو تم لوگوں نے کیسے یہ وہ کر لیا؟ اور دیکھو یہ ساری جو ہیں، تم میں سے جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا. من رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے اعراض کیا میری سنت سے تو وہ مجھ میں نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے. تو بات یہ ہے سامعین اکرام، بعض وقت نیکی کے جذبات آ جاتے ہیں انسان پہ، اور یہ حد سے تجاوز کر لیتا ہے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. حضور نے صاف فرما دیا ہے کہ دیکھو تمہارے نفس کا، تمہارے اپنی جان کا بھی تم پہ حق ہے. تمہارے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے، تمہارے بچوں کا تم پہ حق ہے. تو یہ سارے حقوق ہیں سامعین کرام. اور اللہ تعالیٰ نے بات یہ ہے سامعین کرام، اگر میں آپ کو عرض کروں تو وہ یہ ہے، اصل جو چیز ہے وہ اپنی رائے کو سرنڈر کر دینا ہے.
نیکی اپنی مرضی سے دیکھیں، نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہے نیکی ہے، اور بدی وہ ہے جو جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکے. اور دوسری یہ کہ زندگی کا گزارنے کا طریقہ کار ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں. ایک حکمت یہ ہے کہ ہم اپنی نفس پرستی کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ایک کام کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم وہ طریقہ اختیار کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو اس میں نفس کشی بھی ہے. شریعت کو من و عن اختیار کرنے میں آپ کی نفس کشی بھی ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ عبادات اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا کہ ہم تارک الدنیا ہو جائے، اور یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے نا، اس کو اختیار کر لینے ساری کمالات ہیں، اس میں سارا کمال اس میں موجود ہے. بعض لوگ جو ہیں کمال کسی اور چیز میں سمجھتے ہیں، نہیں، اللہ کے دین کو اختیار کرنے میں سارا کمال ہے، اور اس میں انسان کی ترقی بھی ہے، اور جو بھی فضائل ہیں تو اس میں ہے. تو جو اللہ نے حلال جو جائز قرار دیے ہیں اس کو حرام نہیں قرار دینا چاہیے، اور حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. یعنی نیکی میں آپ مثال کے طور پہ کوئی دفتر میں آ جاتا ہے، گورنمنٹ نے اسے رکھا ہوا ہے کام کے لیے، وہ دفتر میں آ کے نوافل شروع کر دیتا ہے، یا چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے لوگوں سے، خاموشی عبادت ہے تو وہ باتیں نہیں کرتا. تو یہ تو بے وقوفی ہے. نہیں، فرائض منصبی جو بھی آپ کے فرائض منصبی ہیں ان کو آپ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو نہ بھلائیں، بس اتنی سی بات ہے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے رزق پاک صاف، حلال اور پاک. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان لائے ہو. سامعین کرام، اب میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. ان اللہ لا يحب المعتدین. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجئے. وَإِذَا سَمِعُوا
ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اور جب وہ سنتے ہیں اس تعلیم کو جو رسول کی طرف نازل ہوئی ہے، ترا اعینہم، تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، کہ آنسوں سے بہتی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں لکھ لے حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ، یعنی ہم مسلمان ہو گئے ہیں. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیا ہوا ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پہ اور اس تعلیم پہ جو حق کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کر دے گا ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کہنے کے بدلے ان کو دے دی جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، باغات جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلائی میرے احکامات تو یہ جہنم دوزخی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، یا اے ایمان والو مت حرام قرار دو وہ پاک صاف چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حلال کر دی ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور طیب، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پہ تم یقین رکھتے ہو، جس پر تم ایمان لائے ہو. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. And when they hear what was revealed to the messenger, you see their eyes overflowing with tears, as they recognize the truth in it. They say, Our Lord, we have believed, so count us among the witnesses. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا
ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. And why should we not believe in God, and in the truth that has come to us, and hope that our Lord will include us among the righteous people? فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. God will reward them for what they say, gardens beneath which rivers flow, where they will stay forever. Such is the reward of the righteous. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. But as for those who disbelieve and deny our signs, these are the inmates of the fire. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. O you who believe, do not prohibit the good things God has permitted for you, and do not commit aggression. God does not love the aggressors. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. And eat of the lawful and good things God has provided for you. And be conscious of God, in whom you are believers. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.